يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 10. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے خاندان کا تعارف. بنو ہاشم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کی اولاد میں صرف عبد المطلب باقی رہے. عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، لیکن عبد المطلب اس لیے پڑ گیا کہ انہیں ان کے چچا مطلب نے پالا تھا. عبد المطلب کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد ہاشم کی وفات ہو چکی تھی. ہاشم اپنی بیوی سلمہ بنت عمرو کو مدینہ یعنی ان کے میکہ میں چھوڑ کر شام تجارت کی غرض سے نکلے تھے کہ وہیں ان کی وفات ہو گئی. عبد المطلب کی پیدائش مدینہ میں ہوئی. 7-8 برس مدینہ میں رہے. حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے والد ثابت بن منذر عمرہ کرنے کی غرض سے جب مکہ آئے، انہوں نے عبد المطلب کے چچا مطلب کو اطلاع دی کہ ہم نے آپ کے بھتیجے کو مدینہ میں بچوں کے ساتھ تیر اندازی کرتے دیکھا ہے اور ان کا نشانہ بہت خوب ہے. وہ اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں. اس پر ان کے چچا مطلب انہیں مدینہ سے مکہ لے آئے. بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی ماں کی اجازت اور بعد میں ہے کہ اجازت کے بغیر لے کر آئے تھے. شیبہ یعنی عبد المطلب کا حلیہ اور لباس بہت سادہ تھا، لہذا رستے میں جو بھی آپ کے چچا مطلب سے پوچھتا کہ یہ بچہ کون ہے تو وہ جواب میں کہتے کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام. اس طرح مطلب بنو ہاشم کے سردار بنے. شیبہ یعنی عبد المطلب کو اپنے والد ہاشم کی طرف سے ایک کنواں ملا تھا کہ جس پر ان کے چچا نوفل نے قبضہ کر لیا. عبد المطلب نے اپنے ننیحال کو خط لکھ کر مدد طلب کی تو وہ 80 سواروں کے ساتھ مدینہ سے آئے اور عبد المطلب کو کنواں واپس کروایا. اب نوفل نے اپنے بھائی عبد شمس کو ساتھ ملا کر بنو ہاشم کے خلاف اکٹھ کر لیا. عبد مناف کی اولاد میں سے ہاشم اور مطلب 2 بھائی ایک طرف ہو گئے، جبکہ عبد شمس اور نوفل 2 بھائی دوسری طرف ہو گئے. اس طرح ان چاروں بھائیوں میں دشمنی کا آغاز ہوا. بعد ازاں چچا مطلب یمن کے ایک تجارتی سفر میں میوار ہوئے تو وہیں فوت ہو گئے، لہذا عبد المطلب اب بنو ہاشم کے سردار مقرر ہوئے. عبد المطلب کے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں. بعد نے 15 بیٹے بھی لکھا ہے. زمزم کا چشمہ مرور زمانہ کے ساتھ دفن ہو گیا تھا. عبد المطلب نے اس کے تلاش میں کھدائی کروائی اور منت مانی کہ اگر زمزم کا چشمہ مل گیا تو وہ اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو بیت اللہ کے لیے ذبح کریں گے. قربانی کے لیے قرۂ فعال ان کے چہیتے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا. قریش نے عبد المطلب کو بیٹے کی قربانی دینے سے منع کیا اور کہا کہ اس طرح تو ایک رسم چل پڑے گی کہ سردار اپنے بیٹوں کو ذبح کریں گے اور نتیجتاً قریش کی نسل ختم ہو جائے گی. اس وقت ایک انسان کی دیت اور خون بہا 10 اونٹ ہوا کرتا تھا. عبد المطلب نے ایک طرف اپنے بیٹے عبداللہ کا نام رکھا اور دوسری طرف 10 اونٹ کا قرعہ ڈالا. اس طرح 100 اونٹ پر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا تو عبد المطلب کی طرف سے صفا اور مروہ کے مابین 100 اونٹ ذبح کیے گئے. اس کے بعد قریش میں کسی بھی مقتول کی دیت 100 اونٹ مقرر ہو گئی. بنو عبد المطلب. عبد المطلب کے بڑے بیٹے حارث اپنے والد کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، مسلمان نہ ہوئے. حارث بن عبد المطلب کے 4 بیٹے نوفل، عبداللہ، ربیہ اور مغیرہ مسلمان ہو گئے تھے. نوفل بن حارث نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا تھا اور نوفل بن حارث کے تینوں بیٹے مغیرہ، عبداللہ اور حارث بھی صحابی ہیں. عبداللہ بن حارث حیات نبوی میں فوت ہوئے. ربیہ بن حارث کا نام فتح مکہ کے خطبہ میں ملتا ہے کہ پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ ربیہ کے بیٹے کا ہے جسے دشمنوں نے مار ڈالا تھا. ربیہ کے 2 فرزند عبد المطلب اور مطلب بھی صحابی ہیں. مغیرہ بن حارث فتح مکہ پہ ایمان لائے تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں. ان کے دونوں بیٹے عبداللہ اور جعفر بھی صحابی ہیں. عبد المطلب کے دوسرے بیٹے عبداللہ کی عمر 18 یا 25 سال تھی کہ وہ ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے تھے تو واپسی میں مدینہ کے قریب بیمار پڑ گئے. اپنے ننیحال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہرے اور وہیں ان کی وفات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی ہیں. جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے. بعض سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ آپ کی عمر 7 ماہ تھی اور بعض نے 2 ماہ بھی عمر بتلائی ہے. عبد المطلب کے تیسرے بیٹے ابو طالب ایمان نہ لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک کوشش کی چچا ایمان لے آئیں لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر کی. ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں قید ہوئے تھے اور صلح حدیبیہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے اختلافات میں عقیل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرفداری کیا کرتے تھے. ایک قول یہ بھی ہے کہ مفلسی کی وجہ سے ان کا میلان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف
ہو گیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو نوازنے میں خوب سخاوت سے کام لیتے تھے۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ انہی کے بیٹے تھے کہ جن کا کردار حادثہ کربلا میں بہت نمایاں رہا۔ ابو طالب کے بیٹے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شروع میں اسلام لائے، حبشہ کی طرف ہجرت کی اور نجاشی کے دربار میں تقریر بھی انہی کی تھی۔ یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ ان کا لقب جعفر الطیار معروف ہوا۔ یہ لقب انہیں اس لیے ملا تھا کہ جنگ موتا میں ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے، تو اللہ عز و جل نے جنت میں انہیں 2 بازوؤں کے عوض 2 پر دے دیے تھے کہ جن سے یہ جنت میں اڑتے پھرتے تھے۔ ان کے بیٹوں میں عبداللہ، محمد اور عون تینوں کو بعد مورخین نے صحابی لکھا ہے۔ عون کی شہادت حادثہ کربلا میں ہوئی۔ ابو طالب کے دوسرے بیٹے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ رابع اور 10 مبشرہ اصحاب میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی بابت کہا تھا کہ ان کا مجھ سے ایسا تعلق ہے کہ جیسا ہارون کا موسیٰ سے تھا علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 7 شادیاں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت خولہ سے ہوا جو بنو حنفیہ سے تھی۔ ان سے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ اکثر مورخین کے مطابق پاکستان وغیرہ میں موجود آوان قبیلہ انہی کی اولاد میں سے ہے، یعنی آوان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غیر فاطمی اولاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک نکاح حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے بھی ہوا جو پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا کہ جن سے محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ اسماء رضی اللہ عنہا نے انہیں غسل بھی دیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک نکاح حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا سے بھی ہوا تھا۔ ابو طالب کی بیٹی ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا جبکہ ان کے شوہر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ بنو مخزوم کے ایک سردار حبیرہ بن ابی وہب سے ان کی شادی ہوئی تھی کہ جن سے ان کے 4 بچے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا لیکن انہوں نے بچوں کی وجہ سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ نہ دے پاؤں گی، لہذا کہیں گناہگار نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کو قابل تعریف جانا اور کہا کہ قریش کی عورتیں اپنے بچوں سے بہت محبت کرنے والیاں ہیں اور اونٹ کی سواری کرنے والیوں میں سے بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں۔ عبد المطلب کی اولاد میں چوتھے بیٹے زبیر بن عبد المطلب کی وفات اس وقت ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 24 برس تھی۔ زبیر کی اولاد میں عبداللہ، ضباحہ اور ام حکیم صحابی ہیں۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے خلافت قائم کی تھی، وہ عبداللہ بن زبیر کہ جنہوں نے خلافت قائم کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد یعنی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں اور حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ عبد المطلب کی بیٹیاں۔ عبد المطلب کی بیٹی ام حکیم بنت عبد المطلب کا نام بیضا بھی آتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ ان کے اسلام لانے میں اختلاف ہے۔ عبد المطلب کی دوسری بیٹی عاتقہ بنت عبد المطلب ہیں اور ان کے اسلام لانے میں بھی اختلاف ہے۔ زیادہ روایات ان کے اسلام نہ لانے کی ہیں۔ تیسری بیٹی عروہ بنت عبد المطلب ہے اور ان کے اسلام لانے میں بھی اختلاف مروی ہے۔ عروہ کی اولاد میں سے طلیب بن عمیر مسلمان ہوئے جو کہ بدری صحابی ہیں۔ چوتھی بیٹی امیمہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں، ان کے اسلام میں بھی اختلاف ہے۔ پانچویں بیٹی برہ بنت عبد المطلب ہیں اور ان کے اسلام لانے میں بھی اختلاف ہے۔ چھٹی بیٹی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا ہیں اور ابن حجر رحمہ اللہ کے بقول عبد المطلب کی صرف یہی بیٹی ایمان لائی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح حارث بن حرب سے ہوا تھا جو ابو سفیان کے بھائی تھے، جبکہ دوسرا نکاح عوام بن خوائلد سے ہوا تھا۔ وہ بہت ہی بہادر خاتون تھی۔ جنگ خندق میں ان کی بہادری کا قصہ بہت معروف ہے۔ عبد المطلب کا 5واں بیٹا ابو لہب بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت جانی دشمن تھا۔ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا کہ بیمار تھا۔ اس کے فوراً بعد ہی اس کی وفات ہو گئی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب بن امیہ تھی۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ ابو لہب کی اولاد میں عتبہ، معتب،
درہ، عزہ اور خالدہ، یہ پانچوں فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے آئے تھے۔ عتبہ بن ابی لہب کے عقد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھی کہ جنہیں رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ بعد ازاں ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ بن ابی لہب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے عقد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں، انہیں بھی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ عتیبہ نے اپنے والد کے ساتھ شام کے سفر پر جانے سے پہلے کہا کہ میں سورہ والنجم کا انکار کرتا ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر تھوک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے، تو دوران سفر اسے ایک شیر نے پھاڑ کھایا تھا۔ عبد المطلب کے چھٹے بیٹے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا انہوں نے بھی دودھ پیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، شکار میں دلچسپی تھی۔ اوائل ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا کہ ابو جہل کے بارے کسی نے خبر دی کہ وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہا ہے، تو حمیت میں آ کے ابو جہل کے سر پر کمان دے ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق ان کی لاش کا مسلح بھی کیا گیا تھا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج پہنچا تھا۔ 7ویں بیٹے مقوم بعثت سے 6 سال پہلے وفات پا گئے تھے۔ بعد نے انہی کا نام عبد الکعبہ بھی لکھا ہے۔ عبد المطلب کے 8ویں بیٹے حجل کی وفات بھی بعثت سے 5 برس پہلے ہوئی تھی۔ بعد نے انہی کا نام مغیرہ بھی بتلایا ہے۔ عبد المطلب کے 9ویں بیٹے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے۔ حاجیوں کو پانی پلانے کا عہدہ انہیں اپنے والد عبد المطلب سے وراثت میں ملا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ موجود تھے، اگرچہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ جنگ بدر میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے دونوں بھتیجے عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث رضی اللہ عنہما بھی گرفتار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ طلب کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی ناداری کا بہانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے چچا عباس رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ ام فضل رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑی رقم چھوڑ کر آئے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پھر تینوں کا فدیہ ادا کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے آئے تھے، اس کے بعد مدینہ ہجرت بھی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پکڑتے تھے، یعنی اپنے دور خلافت میں ان سے دعا کرواتے تھے۔ عبد المطلب کے 10ویں بیٹے قاسم بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 3 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ 11ویں بیٹے زرار بن عبد المطلب بھی بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، ان کی شادی بھی نہ ہوئی تھی، لہذا اولاد بھی نہ چھوڑی۔ 12ویں بیٹے غیداد بن عبد المطلب کا نام بھی ملتا ہے، یہ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ عبد المطلب کی وفات کے 5 سال بعد فوت ہوئے، یعنی اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 13 برس تھی۔ جاری ہے، دیکھتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمة للعالمین یا محمد